بنانے والا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک خالق اور مخلوق، خالق مخلوق نہیں اور مخلوق خالق نہیں، یہ دو حصے ضرور ہیں. یعنی خالق کے بارے میں سوال کرنا کہ اس کو کس نے بنایا، تو وہ تو اس کو مخلوق بنانا ہے. خالق تو وہ ہوتا ہے جس کو نہ بنایا ہو کسی نے. یعنی دو چیزیں فرض کریں کہ ایک کسی کو نہ بنایا ہو، کوئی بننے والا ہو. جو اثر پذیر ہو، اثر کو قبول کرتا ہو، وہ خالق نہیں ہو سکتا. جو اثر انداز ہو وہ خالق ہو سکتا ہے. یہ زمین و آسمان، چاند ستارے، یہ سب اثر پذیر ہے، اثر انداز نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہو سکتا. ما یولکنا الا الدہر، ہمیں زمانے نے ہلاک کر دیا ہے. وقت بیچارہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، کائنات کو برقرار کیا رکھے گا. دیکھیں یہ اتفاق ہے عقلاء کا، ماضی جو گزر گیا ہے، مستقبل جو آنے والا ہے، اور حال. وہ نقطہ جو مستقبل اور ماضی کو جدا کرے، غیر منقسم نقطہ، اس کو حال کہتے ہیں. اور ماضی اس کا وجود ختم ہو گیا ہے، اور مستقبل کا بھی وجود آیا نہیں ہے، اور صرف حال نقطہ ہے جو غیر منقسم ہے، جس کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا ہے، اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. یہ جو اپنے وقت کو، اپنے ذات کو برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ کائنات کو کیسے قیوم بن جائے گا؟ اپنی ذات اس کی ختم ہو گئی ہے. جس کی ذات ختم ہو جائے وہ خالق نہیں ہے. خالق وہ ذات ہے. پہلی یہ کہ اوپر دیکھو تو اللہ ہے خالق، اگر زمین کو دیکھو اس کا بھی اللہ خالق اور کوئی ہے. اور پھر اس میں ہر چیز میں جوڑے جوڑے بنائے ہیں. یہ بتاؤ کہ جوڑے کیسے بن جائیں؟ ایک مادہ منویہ میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ عورت اور مرد کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ بچہ کیسے بن جاتا ہے، بچی کیسے بنتا ہے؟ یہ دونوں نہیں کر سکتے. ہاں، آیت نمبر 8. یا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جار به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. یہ اگر بات سمجھے ساری زبان اے دہریا اتوت دیکھ تو اللہ لفظی تلے دیکھیں تو اللہ لفظی. چلو اتوت نہیں دیتا، تلے نہیں دیتا، اپنے آپ کو دیکھ. اوپر دیکھ تو اللہ ہے، نیچے دیکھ تو اللہ ہے، اپنے آپ کو دیکھ تو اللہ ہے. اللہ ہی جانتا ہے ما تحمل کل انثی، ساری عورتیں جتنی مادہ ہیں ان نے کیا کیا اٹھایا ہوا ہے، ان کے حمل کیا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. صرف یہ بات نہیں ہے کہ بچی ہے کہ بچہ ہے. ماں کے پیٹ میں کسی آلے کے ذریعے بچے کا پیدا ہو جائے یا کوئی چیز اس کاٹ کر بعد میں پتہ چل جاتا ہے. اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے نا کچھ قرائن کے ذریعے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. کچھ عورت کو بھی پتہ چل جاتا ہے حالات بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. اس میں بیٹی کی بات ہے نہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، سب کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مادہ کتنے ہیں، اور مادہ کے حمل کو جاننے والا صرف اللہ ہے کہ کتنا کم ہے، کتنا بڑھتا ہے، کتنا سکڑتا ہے، کتنے چیز ہوتی ہے، کتنے وزن ہوتا ہے، کتنی قوت ہوتی ہے، کتنا خون ہوتا ہے. یہ صرف کچھ اللہ جاننے والا ہے، اس کے جاننے والا کوئی نہیں ہے. یہ قانون ہے، یہ قانون کلی اللہ جاننے والا ہے. اور اس میں کسی فرد کو بطریق کرامت کے، بطریق اسباب کے، یا بطریق اندازے کے کسی چیز کا کوئی اندازہ کر لو تو وہ خلاف نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھ کہ ہر مادہ کے اندر جو ہے اس ماں کو پتہ نہیں ہے، اس کے باپ کو پتہ نہیں ہے
وہ کیسے وہ خالق ہو جاتے ہیں؟ وہ خالق نہیں ہو سکتے۔ یسبح الرعد هو الذی یریک البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ یہ بڑے اچھے انداز سے قرآن بیان کرتا ہے۔ اوپر دیکھ تو جواب اللہ، نیچے دیکھ تو جواب اللہ، اپنے آپ کو دیکھ تو جواب اللہ، فضا کو دیکھ هو الذی یریک البرق، یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ، پاکی کی دلیل ہے کڑاکا اس کی خوبیوں کے ساتھ فرشتے ڈرتے ہیں۔ یرسل الصواعق، اور بھیجتا ہے بجلیاں، فیصیب بہ من یشاء، جسے پہنچتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال۔ انہاں بغیرتاں کو سمجھ نہیں آندی، لڑائی اللہ دی ذات تے کیتی کھڑے، کوئی صفتاں کیتی کھڑے تے کوئی ذات کیتی کھڑے، شرم کریں اپنے آپ کو دی ہے۔ شدید المحال لہو دعوت الحق، سچی پکار تو اسی کا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیب لہم بشیء، جو ان کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے، طاقت نہیں کر سکتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر یہ کہ وہ پھیلایا ہوا اپنا پانی یا اپنے ہاتھ پانی کی طرف، لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ توحید وجودی، اللہ موجود ہے اور پکارنے کے لائق بھی وہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کسی کو پکارا جائے تو اس میں اسباب ختم ہیں۔ اس کی مثال دی ہے کہ دریائے سندھ پر جا کر کتنا طاقتور جا رہا ہے، اس کے ہاتھ بلند کر کے اس کو پکارو، اس میں صلاحیت نہیں ہے تمہاری پکار سننے کی، سبب نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ خود اچھل کر تمہارے منہ میں آ جائے، اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ تمہاری حقیقت سمجھنے کی علم کی، نہ اسے علم ہے، نہ اس میں سماع ہے، نہ اسے طاقت ہے۔